بھٹو کو پھانسی ہو جاتی ہے، بے نظیر باہر چلی جاتی ہیں سیلف ایگزائل میں یا جو بھی تھا، تو 86 میں واپس آتی ہیں آئی تھنک. تو اس دوران کے سفر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ بھی یہاں پہ نہیں تھے؟ میں تو لندن میں تھا، بیوی بھی لندن میں تھی. جی ہاں. تو یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس عرصے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ لندن میں کیا کرتے رہے؟ بے نظیر کے ساتھ ملاقاتیں رہیں اور کیا کھچڑی پکاتے جی، رہے؟ بیوی کے ساتھ ملاقاتیں مر رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہت بڑی کہانیاں ہیں. بیوی کے ساتھ کام کرتی تھیں، ایک ہمارے مسز بخاری تھے، ان کی بیٹیاں ان کے ساتھ کام کرتی تھیں سر. تو وہ ذرا کیونکہ وہ لندن کی پیدائش تھی سب کچھ، بیوی مشرقی ٹائپ چیز تھی جب. تو بیوی نے ایک دن کہا کہ بھئی میں جو نا یہ مجھے رستے میں روک لیتی ہیں، آئس کریم کھانی ہے، اور ڈانس ٹائپ کر کے مطلب اس طرح کر کے، وہی میں نہیں چاہتا کہ اس طرح بولوں ادھر کروں. تو انہوں نے خیر وہ آئس کریم کھانی ہے، کبھی کدھر کچھ کہہ دیتی ہے، کہتے او وہاں بھی بولنا سیکھنے شروع ہوتی ہیں. میں ہوتی ہوں ادھر موجودگی میں میرے، تو میں نہیں چاہتی کہ ایسی کوئی. باقی ادروائز وہ لڑکیاں بہت کام کرتی تھیں بیوی کے ساتھ. مسز بخاری بڑے سنسیئر تھے بیوی کے ساتھ، پاکستان بھی آتے تھے، میرے گھر بھی آتے تھے. تو بیوی نے کہا کہ مجھے کوئی لڑکی دو جو ذرا بالکل اچھی ہو یہ ہو. تو صفدر حمدانی تھے ہمارے وہاں پارٹی کے بڑے قریبی تھے. تو انہوں نے جمخانہ یعنی ینگ مین کرسچن ایسوسیشن ہوتی ہے نا، YMCA، جی جی. وہاں سب ہم لوگ رہتے تھے، زیادہ تر ایگزائل یہ لوگ ہیں. تو میں تو اپنے گھر میں رہتا تھا، لیکن یہ تو وہاں ناہید نام کی ایک خاتون تھیں، اور وہ اس نے ان سے بات کی، تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. تو ان کو بھی ایگزائل کا وہ بھی چل رہا تھا ان کا، تو جب ڈیفینیٹلی تو وہ آئیں. تو جس دن لے کر آیا تھا اس دن بیوی بریڈ فورڈ جا رہی تھیں. تو بریڈ فورڈ جاتے جاتے ان سے کہا کہ اچھا دیکھیں آپ ہیں، ٹھیک ہے ناہید آپ ہیں، یہ ٹیلی فون ہے، جس کا فون آئے گا آپ ادھر لکھیں گی، کا نام اور نمبر لکھیں گی. جب بیوی بریڈ فورڈ سے واپس آئی تو انہوں نے بڑے پیارے طریقے سے سب کے نام لکھے ہوئے تھے، نمبر لکھے ہوئے تھے، گھر پورا صاف ستھرا کیا ہوا تھا، بیوی کے لیے سینڈوچز بنائے ہوئے تھے سب کچھ. تو بیوی واز ویری ہیپی. وہ یہ بڑی کہانی ہے. ذاتی طور پہ میرے اور ناہید صاحبہ کے کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے، اور میں اس پہ جانا نہیں چاہتا، کیونکہ میں جب جب بیوی کا دنیا سے چلی گئیں اور ناہید صاحبہ کے اور رہ گئیں، اور دنیا کو یہ پتہ چلا کہ یہ جو ناہید خان ہے یہ تو کوئٹہ بلوچستان کی ایک ایک گلی کے ورکر کا نام بھی جانتے تھے. اور جب وہ بی بی سے بحث کرتی تھیں، ڈسکس کرتی تھیں، تو سیریسلی کرتی تھیں کہ نہیں یہ ورکر صحیح ہے، اس کو دیں، یہ ایسے ہی چاپلوس ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ برا ہے. ان کی انگلیوں پہ ہر بندے کا نام ہوتا تھا، ناہید خان کی. ناہید خان صاحب کے. اور میں کہتا ہوں کہ کمال کی لیڈی تھیں. ایز فار ایز پیپل پارٹی کے ورکرز از کنسرن، وہ ہر ورکر کو جانتے تھے، اس کو پلاٹ ملنا چاہیے، اس کا یہ ہو گیا، اس کو پیسے دینے چاہیے، اس کو مطلب کوئی ایک دو ورکر تو ہوتے نہیں نا پورے 25 کروڑ عوام میں. جی. تو ان کو وہ اگر جانتی ہو جو. اور تو میں آپ کو بتاؤں، مجھے تو لاسٹ ملاقات ایک دفعہ ہوئی، تو میں اسلام آباد کلب میں، مجھے کسی نے آواز دی آصف. تو جیسے میں نے مڑ کے یوں دیکھا تو میں بات کرنے کے بدلے میری اچکی بن گئی. یار یہ وہی لڑکی ہو رہتے ہیں جب اتنے پاورفل تھی، دیکھو یہ بیچاری کے ساتھ. وہ سیکنڈس میں اچکی بنی، یہ بھی نہیں ہوا کہ منٹ لگتے بات کرتے ہوئے کچھ. انہوں نے مجھے بلا کے پیار کے تھپکی دی، نہیں کوئی بات نہیں، ہم کبھی ایک دوسرے کو ذرا واٹ ایور ہمارا جھگڑا ہی رہتا تھا. تو وہ بہت ہی زیادہ اس دن کو مجھے وہ ہوا. پھر وہ آئی تھی لاہور، پھر میرے گھر پہ بھی آئی تھی ملنے کے لیے. فراغت کے بعد، بے نظیر کے بعد؟ نہیں ابھی بھی آئی تھی جب وہ پریزیڈنٹ بن گئے تھے آصف زرداری صاحب، اور وہ ہٹ گئی تھی. تو وہ ان کا ملنا ایز ڈینجرس ہوتا تھا. پر مجھے کسی نے پھر ان میں سے فون بھی کیا، دوسری ایک لیڈی جو ہیں، انہوں نے فون کیا کہ یہ کیا کرنے آئی تھی. تو میں نے کہا تمہاری سوکانے آئی تھی بھائی، مجھے ملنے آئی ہے، میری طبیعت پوچھنے آئی ہے، کیا ہو گیا تم کو. تو اس کے بعد سے اچھی میرے ان کے ساتھ ریلیشن رہے، لیکن ملاقات اس کے بعد نہیں ہوئی میری کبھی ان کے ساتھ. بس وہی ملاقات تھی جب وہ آئی تھی. 86 سے بے نظیر کی شہادت تک کا دور، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بلکہ آپ 86 سے 97 تک کا، مشرف کے آنے تک کا دور، جب بے نظیر 2 دفعہ وزیر اعظم بنی، نواز دیکھیں شریف 3 دفعہ وزیر اعظم بنے،
2 دفعہ وزیر اعظم بنے، 2 دفعہ بے نظیر بنی. اس دور کو آپ پاکستان کی ہسٹری میں کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کیا پہلے تو ہم میں جمہوریت کا ریوائول کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں پہلی دفعہ پہلے اتنے سال جمہوریت بھی برقرار رہی، 10 سال؟ پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جب بی بی 86 میں لندن سے چلنے لگیں جی تو بی بی نے مجھے کہا کہ آصف یو آر گوئنگ ود اس، کو لسٹ بنا رہی تھی. تو میں نے کہا نہیں بی بی میرے تو بچے اسکول میں بس ان کے اس میں پرابلم ہو جائے گی یہ وہ. اچھا تو میں بیگم بھٹو کہنے لگی رومانہ از دیئر. پھر مجھے خود ہی کہتی ہے نہیں شی از سو سمپل، کیونکہ بیگم بھٹو ہمارے گھر بہت آتی تھیں، رہتی تھیں، بچیوں کو سنبھالتی تھیں. میری بیوی کے ساتھ فارسی بول لیتی تھیں تو بڑا ان کی زبان رواں ہو جاتی تھی تھوڑی. میری وائف بھی فارسی اسپیکنگ ہے تو وہ سنا کے تو وہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے تم نہیں ہاں تم نہیں جاؤ اور یہ وہ کر کے. اور بی بی نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم نہیں جانا چاہتے. تو لوگوں نے مجھے پوچھا ہاشمی صاحب تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ بی بی تو انہوں خود لے جا رہی ہے سب کچھ، تو کیوں نہیں جا رہے؟ میں کہا تم انہوں دس ہے. میں نے لوگوں کو جو کہا میں نے کہا وہ اتنے ضیاء الحق بیٹھا ہوا ہے، وہ ضیاء الحق انہیں وزیر اعظم بنائے گا؟ وہ انہوں کی ہو گیا ہے؟ وہ پھر سانوں کوڑے پہن کے کٹن پہن گیا، میں تو نہیں جانتا. اچھا اب بات یہ ہے کہ وہاں سبق حاصل ہوا ہمیں کہ جو اسکرپٹ لکھنے والا تھا یہ پہلے امریکہ گئی تھی، وہاں سے ٹھیک ہے، پھر رشیا گئی تھی، پھر آ کے انہوں نے فیصلہ کیا تھا میں پاکستان جاؤں گی. وہ جو اسکرپٹ لکھنے والا تھا اس نے یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ جائے پاکستان، اس کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا، کہہ دیا آرڈر کر دیا تھا. اور اسکرپٹ لکھنے والوں نے لکھ دیا تھا کہ آم کی پیٹیوں میں بم ہوگا اور وہ چلا جائے گا اور ہمارا امبیسڈر بھی ساتھ جائے گا. تو یہ تو نہیں پتا تھا کہ مجھے، تو میں اس بنا پہ بولتا رہا، لوگوں کو جو ملتا تھا میں کہتا تھا ہو گیا کی کر رہے ہو، اس طرح جانا ہی نہیں چاہیے تھا، ضیاء الحق چھڈے گا تانوں چھڈ. اچھا پھر ایک بات تھی کہ اس وقت کے قانون میں اس نے یہ لکھا تھا کہ پریزیڈنٹ آفر کرے گا پرائم منسٹر بنانے کے لیے نا. میں کہا جی جد گئے سارے تو ضیاء الحق تانوں آفر کرے گا وزیر اعظم بنوا کے کی کرتے پے ہو. اور سارے لوگ میرے ساتھ کچھ ایگری بھی ہوتے تھے. اب یہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اسکرپٹ رائٹر نے کس انداز سے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جائیں گی، یہ وہاں آئیں گے، دوسرا ہوگا، سب کچھ چلے گا، وزیر اعظم بنے گی. وہ اسکرپٹ رائٹر کی بات اس نہیں رہی. اور ابھی بھی جب میں کہتا ہوں تو اسکرپٹ رائٹر، جب میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہوں تو میں لوگوں کو کہتا ہوں یار ایسے نہیں نہ پتہ اسکرپٹ رائٹر نے کی لکھا ہوا ہے. اچھا آپ پھر کب آئے واپس پاکستان؟ پھر میں بیوی نے گورنمنٹ سنبھال لی. اچھا جب گیٹ سنبھال لی میں خیر یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی ہے. اچھا تو ایک میں آ گیا پاکستان. تو میں جب پاکستان آیا نا جس دن بی بی کہیں سے ایئرپورٹس پر آ رہی تھی تو میں بھی آ گیا تھا. میں اور میاں ایک بار اکٹھے آئے تھے، اللہ جانے سے کرے پھر وہ واپس چلے گئے. تو مجھے وہ کہنے لگی وہ ادھر ان کا ایک الیکشن ہو رہا تھا لاہور میں، ایک عمر حیات کا اور بیوی کا لاہور کے اندر ایک بڑا الیکشن. مشہور الیکشن تھا. جی تو مجھے کہنے لگی آصف آپ الیکشن میں کام کرنے کے لیے آئے ہیں؟ میں کہا جی بی بی الیکشن کتنے کام کرنے واسطے آیا تھا. میں کہا جی بی بی الیکشن میں کام کرنے کے لیے بھی آئے ہیں اور بس پرماننٹ آ گیا ہوں. او اٹس ویری گڈ اینڈ آل دیٹ سو میٹ می اگین. جیسے ان کی ایک عادت تھی اندر سے ناراض بھی ہوں تو اچھی طرح ملتی تھی، بات اچھی طرح کرتے تھے. خیر پھر بات چیت ہوئی یہ وہ کرتے کئی چیزوں میں نے ان کو ایک دفعہ بولا تو کہ بی بی ایک ریکویسٹ کرنی تھی. کہتے ہیں ہاں بولو. میں کہا بی بی جو بھی نواز شریف بیان دیتا ہے آپ اس کے آگے سے جواب دے دیتی ہیں، بیان دے دیتی ہیں، تو اب تو اور نواز شریف کو تو برابر ہی پہ لا رہی ہیں اپنے. ہمیں فلاں نے ایک وزیر کا نام لیا جن کے پچھلے دنوں انتقال ہوا، ہمارے وزیر تھے اس زمانے میں ملتان سے. تو میں نے کہا جی آپ اس کو کہا کریں اپنے گندے وزیر کو کہ وہ جو ہے اس کو جواب دیتا کہ یہ اور اس کا لیول ایک ہو آپ کا. تو تھوڑی سی یوں گردن ناراضگی سے کی کہ اپنے بندوں کو برا کہتے ہیں وہ. پھر جب میں ان کو یہ آفرز لے کے گیا کہ آپ پاکستان نہ آئے ہیں اور یہ نہ کریں اور وہ جو بھی میں نے ابھی شاید آپ کو وہ باتیں بتائی نہیں ہیں، تو وہ مجھے کہنے لگیں کہ آصف ایک بات تو میں آپ کی مانتی ہوں. یہ کب کی بات ہے؟ یہ دبئی میں یہ سیکنڈ انزائل کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں میں دبئی میں جب تھی. نہیں ابھی ہم پہلے انزائل پہ ہیں. نہیں وہ پہلے ایگزائل سے تو ہم آ گئے نا واپس. جی واپس آنے کے بعد ان سے میں نے یہ باتیں کی، حکومت میں آ گئیں دوسرے کریں میں اس وہ دور کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بے نظیر کا پہلا دور ہے حکومت تھا. چلیں اس میں اور پوچھیں سوال. جی پھر مجھے یاد کرا دیے کیسا رہا؟ جی جی اس میں نے ان سے ایک بات کی
اس سے سب آپ کو پتہ لگ جائے گا. میں نے کہا بی بی یہ بتائیں ہمیں آپ سب میرے سے کیونکہ سن لیتی تھی میری بات کہ بی بی آپ کو یہ تو صاحبزادہ یعقوب فارن منسٹر لگایا ہوا ہے, فلانا بندہ ہمارے اوپر لگایا ہوا ہے, فلانی چیز ہماری ہو نہیں سکتی, فلانے شخص سے ہمیں پوچھنا ہوتا ہے, آرمی چیف ہماری مرضی کا نہیں ہے, فلانا کوئی چیز نہیں ہے, تو آپ نے حکومت لی کیوں؟ تو مجھے کہتی ہیں تمہارے لیے. میں ویسے ہی اور کہنے لگی وہ یہ جتنے سارے جیلوں میں پڑے ہیں جاوید اختر وغیرہ اور یہ سارے یہ ان کو تم نے پھانسیاں چڑھوانا تھا, اگر میں حکومت نہ لیتی تو یہ ایک ایک کر کے ساروں کو پھانسی چڑھوا دیتے, اور جیل کے اندر جو قید کر کے ان کو بچا رکھا ہے یہ کب تک اور رہتے. حکومت لینے پہ سب سے پہلے کام تو بی بی نے یہی کیا نا, ان سب کو چھوڑا تھا. تو وہ چھوڑے تو وہ کوئی ان کی زندگیاں بن گئیں, وہ بھی تو پیپل پارٹی کے خاطر اندر تھے. وہ تو ہماری سوچ نہیں تھی. بی بی تو اتنی بڑی سوچ والی تھی, کدھر سے کدھر سوچتی تھی کسی اپنے پارٹی کے مرکز کے لیے. تو یہ دور میں انہوں نے اس طرح ان کو پرابلمس بہت آتی تھیں. اور پھر اپوزیشن کا دور آتا ہے, نواز شریف وزیر اعظم بن جاتے ہیں, جی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں بھی دیکھیں جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ چلا پنجاب میں, وہ تو ہے. وہ خیر نہیں. پہلی بات تو سب سے پہلی بات یہ کہ جب آ کے جو بی بی سے غلطی کروائی گئی, سب سے بڑی غلطی کہ جی آپ نان پارٹی بیس پہ الیکشن ہو جائیں. جی تو یہ جو سارے لوگ نان پارٹی کے بیس پہ جیتے, جب ایک بندہ ایک ایم این اے بن جائے, جب ایک بندہ وزیر بن جائے, پھر تو وہ صدا رہتا ہے نا, پھر اس نے کہاں جانا ہے, پھر وہ اپنے حلقوں میں کام کر رہی ہے. تو یہ جو پوری پارٹی تھی نواز شریف صاحب کی, اور دوسرے یہ سب نان پارٹی بیس کی بنا پہ جیت کے آ گئے اور جتوا دیا گیا. وہ جو تھا چاہے شاہ خان ہو, چاہے ضیاء الحق ہو, چاہے پرمیج ہو, چاہے وہ کون سا جنرل تھے, ڈیتھ ہو گئی ان کی آئی ایس آئی میں جو ہوتے تھے بڑے مشہور, حمید گل. جی وہ تھے گل, وہ سارے لوگ تھے. پھر انہوں نے اس انداز سے جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگوایا, نعرہ بھی لگوایا اور کام بھی دکھوایا, اور اب اس کی وجہ سے ایک نئی پارٹی کھڑی ہو گئی, اور یہ کہاں سے کہاں لوگ پہنچ گئے. تو اس کے اندر تھرو آؤٹ کچھ ایسی چیزیں ہوتی رہیں کہ جو فاروق لغاری اور بے نظیر بھٹو کے درمیان کلیش کیوں ہوا؟ جی وہ بتاتا ہوں. فاروق لغاری کو حالانکہ بے نظیر بھٹو نے انہیں صدر بھی بنایا تھا. جی وہی نا, 18 امینڈمنٹ بڑی پیڑی چیز تھی جو ضیاء الحق نے اپنے وقت میں بنائے تھے. 18 تھی نا, 8 امینڈمنٹ, 8 تھی, 18 نہیں, وہ 8 امینڈمنٹ, وہ بڑی بھیڑی چیز تھی. اب بی بی کو کوئی بتائے گئے صدر یہ بنا دیں وہ بنا دیں فلانے بنا رہے ہیں, تو بی بی نے کہا نہیں یہ ٹھیک ہے, یہ رہے گا میرے ساتھ, یہ نہیں ایسا کرے گا, کیونکہ وہ بی بی سے اس ٹائپ کی ہر وقت باتیں کرتے تھے, اس ٹائپ کے اسٹائل پہ چلتے تھے, اور تو بی بی نے ان کو صدر بنا دیا. اب ہوا یہ کہ بیچ میں ان کی کوئی تھوڑی بہت کوئی انچی پیچی ہوتی لگیں, اچھا, تو اس میں ان کے اختلافات شروع ہو گئے آصف علی زرداری صاحب سے, اس کے فاروق لغاری صاحب کے. کچھ ایسا بیان دے دیا یا انہوں نے یا انہوں نے, مجھے اس وقت یاد نہیں ہے, جس سے ان کی وہ بڑھ گئی چیک پلش. آپ کو پتہ ہوگا کوئی چیز تھی اس کے اندر, تو مجھے اس وقت اگر آپ نے مجھے پہلے بتایا تو میں یاد کرتا, مجھے یاد نہیں آ رہا. وہ ان کی جب اختلاف ہو گئی ہے وہ, تو پھر یہاں تک ہوا کہ انہوں نے کیا لاسٹ بات ہوئی تھی, کوئی لاسٹ والی ایک ایسی بات ہوئی جس پہ انہوں نے کہا کہ پھر میں حکومت توڑتا ہوں, اور ملک مراج خالد کے ساتھ بھی ڈسکشن رہی. ملک مراج خالد صاحب نے بھی یہی کہا کہ دیکھو ان کو سمجھ ہونی چاہیے, یہ وہ واٹ ایور. وہ ایک چھوٹی سی بات پہلے ہوئی تھی جس پہ مراج خالد صاحب نے بول دیا, وہ اسحاق خان سے بی بی سے سائن کرا رہا تھا, تو کہنے لگا کہ بیٹی ادھر سائن کرو, تو کیونکہ اسحاق خان سے تو بڑی غصہ تھا کہ صاحب اس نے بربادی کرائی ہے, جاگ پنجابی آئی ہے, تو بی بی نے کہا پرائم منسٹر آف پاکستان, آئی ایم ناٹ یور بیٹی. اچھا, تو وہ جو تھی بات, وہ اب مراج خالد صاحب نے کہا یار کی کیتا ہے دیکھنا ہے. یہ کب کی بات ہے؟ جب بے نظیر وزیر اعظم تھی, جی وزیر اعظم بنی تھی, بنی تھی, جی ہاں, سائن سگنیچر وغیرہ ہو رہے تھے کچھ یا کوئی, اس پہ انہوں نے وہ چیز تھی ایک شامل. فاروق لغاری نے بھی کہا کہ آپ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا, وہ تو بی بی نے کہا کہ نو,
دس ناٹ رائٹ کہ آپ لوگ مجھے بعد میں یہ والی بات بتائیں. وہ آدمی نے مجھے اس طرح کر کے کیوں کہا, اس نے کیوں نہیں مجھے پرائم منسٹر پاکستان کہا, پرائم منسٹر صاحبہ کیوں نہیں بولا اس نے, واٹ ایور جو بھی چیز تھی ان کی سوچ تھی ایسی. تو وہاں جو اختلافات شروع ہو گئے تھے, اختلاف شروع ہونے کے بعد انہوں نے معراج خالد سے میٹنگ کرنی شروع کری, فاروق لغاری صاحب, فاروق لغاری, اور ان کے تعلقات اور بات چیت یہ چلتی رہی. اور بی بی کو بھی یہ آئیڈیا تھا کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں اور کیا ہے اور کیا, بڑا کچھ سمجھایا گیا, سب کچھ ہوا, لیکن الٹیمیٹلی پھر وہ ہو گیا. لیکن ملک معراج خالد صاحب کو تو خیر آخری دن تک یہ یقین نہیں تھا شاید کہ وہ وزیر اعظم بن رہے ہیں, نہیں اسمبلی ٹوٹنے کے بعد بھی. نہیں ایسی بات ہے نہیں. معراج خالد صاحب کو جب آفر ہوئی, بات چیت ہوئی, پہلے میں ساتھ گیا. معراج خالد تو میرے گھر ہی ٹھہرتے تھے نا, میرے گھر تھے تو وہاں تھے, تو ادھر سے گیا, ادھر تو انہوں نے کہا میں گل کر رہا سی یار یہ تو بڑی بری گل ہوئے گی. وہ کل یار میں گیا تو انی پولیس کھڑی سی تو دیکھ یار یہ وہ سارے رستے سیکورٹی دیتی سی, یہ تو بری جی گل ہے. مطلب ان کو پرائم منسٹر کی سیکورٹی دے دی تھی, ان کو پتہ کیسے نہیں تھا, ان کو تو 1-2 دن پہلے سیکورٹی دے دی تھی. اچھا آگے پھر کیا ہوا, جب انہوں نے سوٹ پہن کے آئے, گرے سا سوٹ پہن کے آئے, تو یہ فاروق بٹ لڑکا یا اسکواش پلیئر, یہ میرے گھر ٹھہرا ہوا تھا, یہ بھی انہوں نے کل اتارتا ہوتا اس کی. اچھا کہتے کھڑے ہو کے نا مجھے کہتے ہیں یہ کیویں سوٹ لگ رہے, یہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کہ جی اچھا لگ رہا ہے. اس طرح سے کہتے ہیں کوئی پرانا وزیر اعظم والا ہے کہ نہیں, ایسا ہی ہوں, وہ مذاق کرتے ہوتے تھے. میں کہ اس وقت لگ رہا اچھا. ہو گئی بات, چائے وائے پینے لگے, تو بعد جب کہتے ہیں یار باہر ویکھیں پولیس سے نہیں کی, تو ان کے سمدھی ہوتے تھے ایک, اللہ ان کو جو نصیب کرے, وہ بھی آ گئے تھے اس دن, پھر ان کو پتا تھا. تو ان کو کہتے ہیں تو ویک میں کہ یار بہ جاؤ. میں کہا سر پولیس ہے گی تو پھڑن واسطے نہیں ہے کی, پولیس بڑی ہے لیکن تمہیں پھڑن وہ گلوں ہر گل مذاق لے لینا, کوئی گل تو سیریس کرے کر. میں کہا اگر سر ہے تو کی کریں گے, میں جا کے انہوں کہوں گا چلے جاؤ, وہ سیکورٹی تھوڑی چھڈ کے چلے جان گے. تم جو ہیں نا تے آ گئے نے, وہ یار نہ کرو انہوں نے, مینوں بڑی پیڑی گل لگتی. وہ اپنے آپ کو ذرا سادگی دکھانا چاہتے تھے, وہ تھے سادے, وہ کوئی شک نہیں ہے. نہیں سادہ بندے تھے جی, میں خود ان کے گھر گیا ہوں 2-3 دفعہ, انہوں نے خود چائے بنا کے پلائی ہے. ٹی وہ تو بیگ ڈال اتنے کے, سادہ تھے جی. ٹی بیگ ڈال کے انہوں نے پھر ڈالی اور خود سگریٹ پیتے رہے. سادگی میں تو کوئی ان کے یہ بیڈن روڈ والے گھر پہ, جی ہاں وہ میں سادگی. کئی دفعہ ان کے گھر جاتا رہا ہوں, اچھا اور چائے پلاتے رہے, خود وہ بنا کے خود ٹی پلاتے بیگ رہے. بناتے تھے, اس ٹی میں بیگ زیادہ, سے اس سے زیادہ سادگی کیا ان کی ہوگی. بیگم خود ہی سودا باہر سے لاتی تھی, اور وزیر اعظم بھی. تو ایک دن کہنے لگی وہاں کہ ٹماٹر اتنے مہنگے ہو گئے نے, یہ کی گل ہے. تو ٹماٹر سبزی والے نے کہا یہ ملک دا وزیر اعظم کون ہے دسنا ذرا. جی حال ہے وزیر اعظم ٹماٹراں دے سودے کرتے پھر رہے, وہ تو اتنی سادی تھیں وہ بھی. تو پر انتہا کے میاں بیوی سادے تھے, اور ان کی کبھی کہانی مجھ سے سنیے گا, بڑی باتیں ہیں, بڑے اچھے بندے تھے, بڑے عظیم انسان تھے. اور اس ملک میں ان جیسا انسان جو ہوئے اگر ہوں, اور ان کی تربیت والے انسان ہوں. تو میں نے ایک دن بیٹھے تھے, گورنمنٹ کالج کے پرنسپل سابق تھے, دوسرے بیٹھے تھے, تیسرے سے میٹنگ کر رہے تھے, ویسے ہی وہاں بیٹھے اسپیکر ہاؤس میں. تو وہ کہتے ہیں گورنمنٹ کالج کی خوبی, دوسرا کہتا ہے گورنمنٹ کالج کی خوبی یہ بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں اور اپنی وہ سگریٹ پی رہے ہیں. میں کہا سر سارے نال اختلاف رکھتا ہوں, نہ کریا کر, ہوں تو گورنمنٹ کالج تو چنگا کالج لے آویں گا کوئی. میں کہا جی کہڑا ہے دس. ملک معراج. میں کہا جی ایم اے کالج. ساروں ٹھٹھے مار کے ہنس گئے. اچھا دس ہن گل کر کس طرح تو کہ ایم اے کالج. میں کہا جی گورنمنٹ کالج فرسٹ ایئر داخلہ لینا ہوئے نا تو 600 نمبر, 650 نمبر, یہ نمبر 598 نمبر, یہ دے قریب ہوئے تو داخلہ ملتا ہے. کہندا ہوئے تو ہے. میں کہا جی ایم اے کالج 300 نمبر, 315 نمبر, 295 نمبر داخلہ مل جاتا ہے. ہن رزلٹ آتا ہے ایف اے دا, گورنمنٹ کالج این اے سیکنڈ ڈویژن, این اے سیکنڈ ڈویژن, 5 یا 7 فرسٹ ڈویژن. ایم اے کالج این اے سیکنڈ ڈویژن, این اے سیکنڈ ڈویژن تو 5-7 فرسٹ ڈویژن. تو 300 ہی داخلہ دے کے این اے فرسٹ ڈویژن کٹ دیں نے, وہ 300 ہی داخلہ دے کے این اے سیکنڈ ڈویژن کٹ دیں نے. یہ ٹاپ قسم کے نمبراں تو لے کے تے واپس سیکنڈ انہاں سب نوں سیکنڈ کلاس لے آندے نے. کہندے نے ہاں بھی جواب دیو, کیونکہ ہاں بھی جواب دیو, سب چپ. تو وہ پڑی تھی چینی کا پیالہ,
چینی والے پیالے کو نا چمچ بھرا, یوں ٹیبل سے آئے میرے پاس, منہ کھول. تو میں نے منہ کھولا, میں نے چینی تیرے منہ گڑ چکر ہوئے تو ایک کس وقت گلنا سوچتا ہے, ایک کس وقت تیرے خیال ہے. معراج خالد نے کہا جی, میں خالد نے مجھے, میری تو ان کی بہت ہی دوستی تھی اور بہت قربت تھی ہماری. اللہ کے بعد لنڈن بھی آگے آتے تھے, میرے پاس ٹھہرتے تھے, ادھر رہتے تھے, بہت ہی قربت تھی ہماری. اس کے بعد سر آ جاتے ہیں ہم سیکنڈ ایگزائل پہ. تب بھی آپ بے نظیر کے ساتھ تھے دبئی میں. دبئی میں بیوی کے ساتھ میں نہیں تھا, پہلے تو بیوی دوبارہ لنڈن بھی ہوئی تھی, جو دبئی میں ساتھ نہیں تھا. میں ادھر سے جا کے, میں جاتا رہتا تھا دبئی ہوتا, تو میں بیوی کو جا کے ملا تھا اور کچھ پیغام دیے تھے میں نے بیوی کو. کس کے؟ کچھ مشرف گورنمنٹ کے, معاشر گورنمنٹ کے جرنلس کے بھی تھے. اس میں نے ان کو بولا تھا کہ جی ایسا ایسا ہے, لوگ ارادہ ہو سکتا ہے, ایسے خیال ہو سکتے ہیں, تو آپ نہ آئیں, تھوڑی دیر سے ٹھہر جائیں تاکہ ساری. انہوں نے مجھے کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو, اگر میں نہ ہوں تو پھر مجھے تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں سیاست چھوڑ دیں. میں نے کہا بی بی آپ کو خطرہ ہے, پہلے سسٹم ٹھیک ہو جائے, کچھ چیز ہو جائے تو آپ آ جائیں. ابھی نہیں تم تو پھر مجھے کہو تو میں امریکہ چلے جاتی ہوں, سیاست چھوڑ دیتی ہوں. تو اگر میں سیاست میں ہوں تو مجھے تو پھر آنا ہے پاکستان واپس. خیر بش صاحب نے بکس لکھی تھی, وہ میں نے ان کو بتائی, وہ بھی جنرل صاحب تھے, ان کی بک دی اور میں نے ان کو کچھ دو ایک باتیں اور بھی بتائیں. پھر میں نے اپنے متعلق ایک دو باتیں کی. انہوں نے مجھ سے ایک بہت پیارا وعدہ کیا, اور یہ میں حلفیہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ان کا گواہ ابھی ہوں کہ نہیں. جب میں نے ان کو کہا کہ میں بھی بہت پیچھے رہ گیا ہوں, تو کہنے لگی تم کیا آنا چاہتے تھے یہ وغیرہ. تو بیوی کو میں نے ایک بات بتائی کہ بیوی آپ نے میری وہ بات نہیں مانی, آپ کو میں نے اتنے پیغام بھیجے تھے. تو مجھے پیغام بھیج رہے تھے کہ وہ گورنمنٹ جا رہی ہے اور فلانا آ رہا ہے اور یہ لوگ کر کے, تو میں کر کیا سکتی تھی. میں کہا جی جو پیغام بھیج رہے تھے, اگر آپ بات سن لی تو شاید اس کے خلاف امپیچمنٹ ہو جاتی دوسرے بندے کے خلاف, آپ کا کام بن. پھر وہ سمجھی, اور بھی کچھ باتیں ہوئیں. تو انہوں نے مجھے کہا اس دفعہ تو میں اگر پریزیڈنٹ آؤں گی, اگر میں پریزیڈنٹ بنوں گی تو میرے ساتھ ساتھ رہو گی. میں نے کہا بیوی میں ویسے ہی پیچھے رہ گیا ہوں, ایڈوائزری زندگی میں گزرے. کیا بننا چاہتے تھے؟ میں کچھ نہیں بننا, کیا چاہتے تھے, یوں کر کے نا مذاق میں. میں کہا جی میں چاہتا تھا کہ یا گورنر بنوں یا اسپیکر بنوں. اچھا الیکشن تو لڑتے نہیں ہو, سیٹ نکالو تو تمہیں میں اسپیکر بنا دوں گی, اور مجھے پریزیڈنٹ بنواؤ, مطلب بنواؤ کا مقصد مذاق میں کہا مجھے بنواؤ پریزیڈنٹ تو میں تمہیں گورنر بنا دوں گی. تو وہ ہنسی مذاق میں بات ہوئی, اور وہ انہوں نے بعد میں مجھے زبردستی الیکشن لڑایا تھا لاہور سے. میں الیکشن نہیں لڑا کبھی زندگی میں, وہ انہوں نے مجھے سیٹ دی. یہ کون سا الیکشن ہے؟ یہ 2008 کا. 2008. وہ لنڈن میں ٹکٹیں بانٹی تھی, تو ٹکٹوں میں مجھے کہتی نہیں ایک ٹکٹ میں نے دینی ہے. سب کیا کہا ایک ٹکٹ میں نے دینی ہے, وہ ٹکٹ مجھے دی تھی. تو وہ کیا میں خیر بہت ووٹ پڑا تھا, اور 101% گڑبڑ ہوئی تھی اس میں, اور میں نہیں چاہتا کہ اس بات پہ میں جاؤں. نہیں ٹھیک ہے. یہ بتائیں مجھے, بے نظیر کی شہادت ہو جاتی ہے اس الیکشن سے پہلے, آپ بے نظیر کی شہادت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ملک کا نقصان ہوا جو ہوا, اور اس کا ذمہ دار آپ کسے سمجھتے ہیں؟ پھر وہی بات آ جاتی ہے اسکرپٹ والی. جی کیا یہ اسکرپٹڈ تھا؟ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نہیں کہہ سکتا اسکرپٹ میں تھا یا نہیں تھا, لیکن جن لوگوں نے بیوی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی, اور جن لوگوں نے کیا مشرف نے دی, جس نے پاپولیرٹی کی انتہا دکھی انہوں نے کہ, لیکن مجھے صرف ایک چیز سے اختلاف ہے کہ وہ جب بھی سارے لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا نا یا کچھ تھا, تو اگر ہم الیکشن لڑ رہے تھے اور آپ نے زبردستی کسی اور کو ہم نے بلوایا کہ تم بھی الیکشن لڑو, ہمارے مقابلہ کرو, وہ اس لیے کہا کہ لگے نا کہ اکیلا الیکشن ہو رہا ہے. ہم نے 100% سیٹیں جیت جانی تھی بیوی کی شہادت کے بعد, اور پھر جو ہمارے ساتھ ہوا ہماری نہیں سیٹوں میں کی شہادت گڑبڑیں. سے پہلے کی بات اگر پہلے آئے تو میں بے نظیر کی شہادت کا ذمہ دار آپ کسے تعین کریں؟ دیکھیں بیوی کی شہادت کا ذمہ دار تو آپ نے یو این والے بھی بلا لیے, آپ نے یو این والوں کو بلا کے بھی ساری وہ کری. اب دیکھیں اگر جب یو این والے آتے ہیں وہ تو کسی کے نہیں ہوتے نا, انہوں نے تو صحیح ووٹ نکالنے ہیں. جی میں آج بھی کہوں گا, آج کس کی حکومت ہے؟ آج بھی
کل بھی پرانی حکومتیں گئی ہیں، سب کچھ ہے، ان میں سب سے زیادہ وہ پاپولر ہو جاتا آدمی جو دل و جان سے اس کی تحقیق کر لیتا۔ میں ذاتی بات یہ کر رہا ہوں، اس کی دل و جان سے تحقیق ہی نہیں ہوئی۔ ان کی اگر صحیح طریقے سے تحقیق ہو جائے، دیکھیں کتنا ایزی بات تھی۔ پہلے ہم مجھے مطلب ویسے کسی نے کہا تھا کہ ان سے کوئٹہ نہ جائے، تو میں نے بی بی کا کوئٹہ نہ جائے، وہی تم مجھے کہتے ہو یا نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ، تو میں سیاست کیوں نہیں کہتا کہ چھوڑ دوں؟ ڈانٹ پڑ گئی مجھے، فون پہ میں نے کہا تھا میں گیا نہیں کراچی، اور کوئٹہ سے تو وہ ٹھیک ٹھاک آ گئیں۔ پھر ادھر گئی تو میں نے کچھ کہا نہ مجھے کسی نے کہا کہ جانا، نہ کچھ بات ہوئی، نہ کسی سے ڈسکشن ہوئی۔ لو جی وہاں آپ نے دیکھا صحیح طریقے سے جلسہ ہوا، لوگ آئے گئے، وہ کلیئر صاف نکل گئیں، وہ گاڑی تک جا کے بیٹھ گئیں۔ یا تو ہوتا نا کوئی بہت بڑا بم چلتا کہ گاڑی اڑ جاتی، کوئی بم تو نہیں چلا گاڑی اڑانے والا۔ وہ شہنشاہ تھا بندہ، وہ پیچھے سے آیا، جو تصویریں دکھائی گئی ہیں، اور اس کو مار دیا گیا اور مارا گیا۔ اب اس ملک میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ شہنشاہ کو کس نے خریدا تھا۔ شہنشاہ کو امریکہ نے خریدا، افریقہ نے خریدا، پاکستان میں کسی نے خریدا، یہ تو پتہ ہے نا کہ شہنشاہ نے مارے گولی۔ آپ کہہ رہے ہیں دل و جان سے تحقیق نہ ہو سکی، چلے زرداری صاحب تو کو ہم ایک تھوڑی سی کنٹروورسی ہے، ہم اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ بلاول میں تو کوئی کنٹروورسی نہیں ہو سکتی۔ تو سر جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ صحیح دل و جان سے تحقیق ہوئی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، آپ تحقیق کی کیا بات کرتے ہیں؟ مجھے ذاتی طور پہ اجاز شاہ لگتا تھا، ایک میں بات کروں، لگتا تھا، میں نے نہیں کہا ایسا تھا۔ کیا اجاز شاہ نہیں ہوتا تھا اس وقت؟ بریگیڈیئر اجاز شاہ، بریگیڈیئر اجاز شاہ کے کیوں وہ جگہیں دھلی، کیوں جگہ وہ صاف ہوئی، کیوں وہ ایسے ہوا، ایک ہوتا ہے۔ لیکن کوئی ایسی 1% بھی اجاز شاہ کے خلاف تو کوئی پوائنٹس نہیں آئے نا۔ پھر وہ 2 پولیس والے جو تھے اور جو ڈیوٹی پہ مار دیے گئے، وہ پولیس والے وہاں کیا کریں جب ایک گاڑی پہ بیٹھ گئی؟ اجاز شاہ وہاں کیا کریں جب وہ گاڑی میں بیٹھ گئی؟ جب گاڑی میں بیٹھ گئی تو پھر تو پلان والوں نے کیا نا، ورنہ تو جس طرح رش تھا، جس طرح غول تھا، اس طریقے سے اگر ایک بم نیچے رکھ گاڑی میں بیٹھ گئیں، انہیں باہر نکلنے کا کہا گیا اور شوٹر نے گولیاں اب بات صرف یہیں پتہ کر لیں کہ باہر نکلنے کے لیے جو کہا گیا، اس کو نکالیں کہ وہ فون کس کا تھا۔ وہ اتنا بڑے بات نہیں ہے، وہ آج تک وہ کیوں نہیں نکلا اگر ان کو کہا گیا؟ اچھا جس کو یہ نے کہا کہ ان کو کہا گیا، اس کا تو نام بتاؤ کس نے کہا گیا۔ مثال کے طور پہ جو گاڑی میں 2 لوگ اور بیٹھے ہوں گے، وہ کہہ رہے ہوں گے نا ان کو کسی نے فون پہ کہا کہ گاڑی سے نکلو۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ مجھے کہتے ہیں ہاشمی صاحب ادھر کھڑے ہو جائیں، تو آپ کہہ رہے ہیں نا کھڑے ہو جائیں، یا یہ کہہ رہے ہیں نا مجھے کھڑے ہو جائیں، 2 بندے ہیں نا ادھر۔ تو اسی طریقے سے ان کو جس نے یہ بات بتائی کہ بی بی کو کہا گیا کھڑی ہو جاؤ، وہ کون تھے؟ جس بندے کا وہ اس وقت فون آیا، اتنے بج کے اتنے منٹ، کسی سے چھپی ہوئی بات تھوڑی ہے، وہ کس کا فون تھا؟ تو اصل تحقیق وہ یو این نے کیوں نہیں تحقیق سے نکال دیا؟ آپ تحقیق تو تبھی کرتے ہیں نا جب آپ کو صحیح چیزوں کا رزلٹ بتایا جائے، کہ وہ وہی بتایا نہیں گیا، اور پھر اب آج عرصہ کتنا گزر گیا، یہ دیکھیں کتنا عرصہ گزر 20 گیا۔ سال کے قریب ہو گئے۔ اس کے بعد پھر آپ کے پاس ایسے ایسے عہدے آئے ہیں جس میں آپ کے وفادار آرمی چیف آئے ہیں، جس میں آپ کے پاس انٹیلیجنس ادارے اپنے آئے ہیں، میں چھوٹے ادارے آئے ہیں، بڑے ادارے آئے ہیں۔ یہ تحقیق کو اس انداز سے کی ہی نہیں گئی جس انداز سے کرنی چاہیے تھی۔ اور میں اپنی ذاتی طور پہ ابھی بھی کہتا ہوں کہ یو این بھی اگر آئی تھی تو یو این کو صحیح چیزیں پیش نہیں کی گئیں۔ اگر یو این بھی اس ٹیلی فون کو نمبر کو دیکھتی کہ وہ کس کا فون ہے، اور یہ بھی پتہ کرتی ہے اچھا تم نے اس وقت بات کیا کی تھی، اگر تم نے یہ کہا ہے، تم نے انوسینٹلی کہا ہے کہ کھڑی ہو جاؤ باہر، تمہارا کوئی ارادہ نہیں تھا، تو یہ شہنشاہ کیسے اس کو پتہ تھا؟ شہنشاہ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، بعد میں شہنشاہ کو مار دیا۔ دیکھیں نا، سب سے بڑی بات یہ کہ شہنشاہ 2 سال زندہ رہا ہے۔ جب وہ پکڑے جانے والا تھا، مجھے کسی نے بتایا وہ پکڑے جانے والا تھا آج کل میں، تو اس کو مار دیا ہے۔ جی ہاں۔ تو پھر آپ ساری چیزیں مٹا دیں تو کیسے پتہ لگ سکتا ہے؟ لیاقت علی خان کا پتہ لگ گیا، تو پھر جب لیاقت علی خان کا نہیں پتہ لگا، بے نظیر کا بھی نہیں پتہ لگا، تو لیاقت علی خان کے دور میں ٹیکنالوجی اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی
2007 میں کافی ترقی یافتہ تھی، بہت فرق تھا. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹیکنالوجی سے نکال سکتے ہیں اس کو، اور آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں جو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ کسی نے کہا اس کو کہ تم کھڑی ہو جاؤ. چلیں اس کے بعد چلتے ہیں. اب زرداری صاحب کی حکومت آ گئی، آپ کو بھی عہدہ مل گیا، جی کیسا رہا سفر؟ دیکھیں، مجھے ایک اور عہدے پہ لگایا تھا بہت بڑے پہ پہلے انہوں نے، وہ میں نے کہا میں نے نہیں لگنا. وہ کیا تھا؟ وہ ایسے کنٹروورشل سی بات ہو جاتی ہے ویسے چلیں، کرکٹ بورڈ کا. کرکٹ بورڈ کا چیئرمین. ہاں جی، تو میں نے کہا ادھر نہیں لگنا. انہوں نے کہا کہ ایک ریزن بتاؤ کہ کیوں نہیں لگنا. اور وہ بڑی بات ہے، لیکن میں نے اتنا ایک ریزن بتایا کہ 1 گھنٹے کی خبریں ہوتی ہیں، 15 منٹ سپورٹس ہوتا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی کھلاڑی بڑا اچھا کھیلا، وہ فلانا کھلاڑی اچھا بڑا کھیلا. اب اگر ہار جاتے ہیں تو وہ سارے اچھے کھلاڑی برے نہیں ہیں، چیئرمین جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، اس نے صحیح نہیں بنائی ٹیم، اور برائی اس کو ملے گی، تعریف کبھی اس کو نہیں ملے گی جیتنے پہ. اور میں پولیٹیکل بندہ ہوں، مجھے ایسا محکمہ چاہیے. تو انہوں نے کہا ایسا کون سا محکمہ ہے؟ میں نے کہا ای ٹی پی بھی دیں. تو انہوں نے مذاق میں کیا ای ٹی پی ٹی پی ٹی لگائی، کیا یہ کون سا محکمہ؟ میں نے کہا جی جو بھی ہے یہ لاہور میں ہیڈ کوارٹر میں. اب آپ نے دیکھا کہ ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کا مجھے چیئرمین بنایا گیا، جی. اس سے پہلے سارے جنرلز تھے، اور مجھے بھی ایک جنرل کو ہٹا کے لگایا گیا. تو میں اس میں جب لگا ہوں تو مائنورٹی کے اس میں، تو اس میں مجھے سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے ستارہ امتیاز ملا ہے. یہ ستارہ امتیاز دیا گیا انڈیا کی طرف سے، بھائی مردانہ ایوارڈ اور بھائی رنجیت سنگھ ایوارڈ مجھے. اب بات یہ تھی کہ انڈیا میں جا کے میں نے سب سے بڑے گرودوارے کی کیا گرودوارے کا نام ہے ابھی رہتا ہے مجھے، اس کی میں نے افتتاح کیا جو دنیا کا سب سے بڑا گرودوارا ہے. اور جو ان کی چیف منسٹر نے کہا، کہتے ہیں کہ سارے دنیا کی پربندھک کمیٹیوں نے آپ کا نام ریکمینڈ کیا تو ہم آپ سے کرا رہے ہیں، ورنہ ہمارے پرائم منسٹر بھی سکھ ہیں اور ہمارے مائنورٹیز کے یہ وزیر ہیں، یہ ہیں یہ انہوں. تو میں نے جا کے وہ کر کے آیا ادھر. میں نے آپ کو ان کو بتایا کہ جو جیسے کام کیا جاتا ہے. جی. اب لوگ کہتے ہیں جی آپ نے اتنی نوکریاں دے دیں. میں نے نوکریاں کوئی لفافے سے یوں بانٹ کے نہیں دے دی. 4 زون تھے، پورا نہیں کر سکتے تھے کام، میں نے 8 زون کیے اس کو. تو لازمی بات ہے وہ ڈبل نوکریاں ہو جائیں گی نا. جی. اگر 4 تحصیلدار تھے تو 8 ہو جائیں گے نا، اگر 20 تحصیلدار تھے تو ہوتے اس طریقے سے. پھر میں نے اسکول کالجز نئے بنائے، پھر میں نے اسکول کالجز کو ڈبل شفٹ کیا. اب ڈبل شفٹ میں اگر شام والی شفٹ خالی ہے تو میں قصوروار ہوں. اگر شام والی شفٹ میں بھی داخلہ نہیں مل رہا، اتنا رش ہے، تو پھر میں قصوروار تو نہیں ہوں. تو جج صاحب نے مجھے کہا کہ 950 کو عورتوں کو آپ نے جاب دے دی. میں کہ جی 950 کم تھیں پھر بھی، لیکن میں نے چلے کہا 950 میں 18 گریڈ بھی تھیں، 17 گریڈ تھیں، ٹھیک ہے تھیں. کوئی سبجیکٹ بھی میں نے بڑھائے، سبجیکٹ جو نہیں تھے، جیسے کامرس نہیں ہے تو میں نے دیا کامرس، اور بس ایک کامرس میں 7 سبجیکٹ ہو جاتے ہیں. آرٹس میں. ثاقب نثار صاحب، جسٹس ثاقب نثار صاحب نے آپ کو بڑے پیار سے دبئی سے بلایا، تو بڑی محبت سے بلایا، اور اس کے بعد پہلی ہی تاریخ میں پوری محبت دکھائی. اچھا، اس کی ایک تو میں جی یقین نہیں آتا کہ جب ایک بندہ چیف جسٹس کے لیول پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ کیا اتنا چھوٹا ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹی خوشامد کرے، جھوٹی باتیں کرے، یہ کہے کہ آپ سے زیادہ اچھا آدمی کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ ایماندار نہیں ہے، آپ کے اوپر مفروریت کا دبا لگا رہے گا، ساری زندگی آپ کے اوپر دبا لگا رہے گا، آپ آئیں اس عدالت میں اپنے آپ کو ایکسپلین کریں اپنی اور بری ہوں. اور یہ اور ادھر مجھے بے انتہا نقصان ہوئے ہیں. آج تک جو میں نقصان میں جا رہا ہوں وہ اسی بنا پہ ہوں کہ مجھے اس کے بیچ میں چھوڑ گیا. مجھے سب نے سمجھایا کہ مت آئیں، مت آؤ، مت آؤ. میں نے کہا یار مجھے چیف جسٹس بلا رہا ہے، میں نہیں آیا تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں اس نے کیا کیا. کیونکہ میرے پر ایک الزام بھی کرپشن کا نہیں تھا. اگر کرپشن کا الزام ہوتا تو پھر میں سوچتا کہ نہ ہوں. خیر میں جب آیا اور میں ان کے سامنے پیش ہوا، مجھے جی تو مجھ سے بات ہی نہیں انہوں نے کری. ہاں جی پوچھو، ان سے پوچھا انہوں نے کیا ہوا ہے، تو میرے وکیل نے کہا سر ان کی تو ہم نے ضمانتیں کرا لی. وہ تو پوچھا ہاں بھی. انہوں نے کہا سر 2 کیسوں میں تو ضمانتیں نہیں ہوئیں. تو میں نے وہ بتا رہا ہوں کہ بھائی وہ جوڈیشل کیسز تھے، ان میں ضمانت کی وقت نہیں بنتا، اس پہ تو کیس ہی نہیں بنتا. نہ بات سنی نہ کچھ کیا. انہوں نے مجھے کہا کہ ان کو ریسٹ کر لیں. اگر وہ میری بات سن لیتے تو میں ان کو بتاتا، اور ڈی ایچ اے کے پلاٹ میں نے 2 کے بدلے 3 لیے ہیں، 1 ایکڑ پہ 2 ملتے ہیں، میں نے 3 لیے ہیں. میں نے بے بے نانکی کی زمین پچھلے دے گئے تھے، میں نے خالی کرائی ہے.
تو جو میں نے واٹ ایور، کیونکہ وہ تو صدیق الفاروق کو اللہ جنت نصیب کرے، انہوں نے میرے پر یہ سارے جھوٹے کیس بنوائے تھے. آپ پہ کیس جو ہے صدیق الفاروق نے بنوائے تھے؟ جی اس کے بعد عمران خان کے وقت آیا تو انہوں نے کوئی 4-6 بنا، جس کے بعد میں دوبارہ اریسٹ ہوں. تو وہ بھی ایسے تھے کہ 2015 میں کر دیا. وہ بھائی 2013 میں تو چھوڑ کے چلا گیا ہوں. 2013 کے بعد تو میں نے کوئی ایک انگلی بھی نہیں لگائی ادھر آ کے. تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں، میں کیسے کہنے کا جی یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے نا، وہ جب انہوں نے میرے پر اتنے جھوٹے کیسز بنائے. لیکن ایک چیز ہے، میں ادھر آپ کی ادھر عدالتوں کا نظام بھی ٹھیک نہیں ہے. اب جب مجھے پر جے آئی ٹی بنائی گئی، جے آئی ٹی بنانے کے بعد، اب یہ لاسٹ میں جو عمران خان کے وقت کی بات کرتا ہوں، جے آئی ٹی ہیں آپ کے لیے جی، جب جے آئی ٹی بنائی اور بہت سینئر آفیسرس کی جے آئی ٹی بنائی، ایک ایک چیز چیک ہوئی. اس میں مجھے مثال کے 3 کیسز کی مثال دے رہا ہوں. 2 میں مجھے انوسینٹ کر دیا، ایک اور ایک ایف آئی آر کینسل کر دی، بلکہ 2 ایف آئی آر کینسل کر دی اور 2 ایف آئی آر میں مجھے انوسینٹ ڈکلیئر کر دیا. جب ایف آئی آر ہی کینسل ہو گئی اور جب بھی انوسینٹ کر دیا، وہ چلے گا کیس لوئر کورٹ میں. میں کسی وقت بھی چیف جسٹس سے مل کے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ضرور چیک کرائیں کہ ٹرائل کورٹ نے میری وہ یہ 4 کیس کیوں ریجیکٹ کیا. 265 کی اپلیکیشن جس میں 2 میں انوسینٹ ہوں اور 2 میں میری ایف آئی آر کینسل ہو گئی. آپ کتنی دیر جیل میں رہے؟ نہیں، میں آپ کو میری یہ بات سن لیں. یہ کیس میں چلا گیا، اس کے بعد میں لے کے 265 کا اگینسٹ ہائی کورٹ میں. اب یہ میں تو ایک قسم کا چاروں میں بری ہوں، کیونکہ جس ادارے نے کیا ہے، آپ یقین کریں گے کہ 4 سال ہو گئے. کبھی جج چلے جاتے ہیں، کبھی ہائی کورٹ میں وہاں ٹرانسفر ہو گئے، کبھی یہ ہو گیا، کبھی جی یہ انہوں نے فلان سنا تھا، فلانی وقت ہوا تھا. گھوم رہی ہے فائل بغیر کسی وجہ کے. 3 منٹ کا بھی کیس نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر ثاقب نثار بات سن لیتا تو 3 منٹ میں میرا فیصلہ ادھر ہی کر دیتا اور مجھے جیل ہی نہ جانا پڑتا. تو اب آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ کتنی دیر آپ جیل میں رہے؟ ٹوٹل ملا کے کوئی تقریباً ہے 28 سال کے قریب، 2.25 سال 28. عید بقرعیدیں ساری ادھر ہی. اس دوران کیا نقصان ہوا آپ کا؟ سارا دبئی میں کاروبار جو میں نے چیئرمین سے بننے کا پہلے کا تھا وہ برباد ہو گیا. جو کچھ میرے پاس تھا وہ ختم ہو گیا. اس کی وجوہات لمبی، کیونکہ میں ادھر سے جا نہیں سکتا تھا ٹورنی دینے کے لیے، اور میری جو ادھر سے چیزیں تھیں وہ کرایہ داروں نے کرایہ دینا بند کر دیا. دوسری چیزیں، امی نے مجھے ایک بہت بڑا اپارٹمنٹ دیا تھا، وہ 5 اسٹار ہوٹل کے اوپر، وہ بکنگ کرائی تھی اس کی. جب ہوٹل بننا شروع ہوا تھا تو پیمنٹ وہ کرتی جا رہی تھی، پیمنٹ ہوتے ہوتے تھوڑی سی پیمنٹ رہ گئی تھی، وہ ختم ہو گیا اور میرے نام پہ ہو گیا تھا. وہ جب میں آ رہا تھا ثاقب نثار نے بلایا تو میرے پاس تھوڑے پیسے نہیں تھے. میں نے بینک سے کہا تھوڑے سے پیسے دے دو. انہوں نے کہا اس کو مارگیج کر لیں. میں نے کہا کر لو. تو وہ جو لیڈی کو میں نے کرائے پہ دیا ہوا تھا اس نے کرایہ دینا بند کر دیا کہ وہ تو ہے نہیں. تو وہ پھر کرایہ نہیں ہوا. پھر بینک کا مجھے نقصان ہوا، ادھر سے مجھے نہ میرا لاس ہوا. اور میں وہ ایکسپلین کیا کروں، ذاتی چیزیں میں بے انتہا لاس ہو گیا. ثاقب نثار نے آپ کے خلاف کیوں اتنا سٹینڈ لیا؟ کیا وجہ تھی؟ اس کو نے اتنی محبت کیوں جتائی؟ اس کو کچھ اپنی بڑائی دکھانے کا جو بندہ بیٹھ کے طلاقوں کے فیصلے کرا رہا ہو گھر دفتر میں بیٹھ کے، جو ان لوگوں کی صلحیں کرا رہا ہو، جو ڈیم بنوا رہا ہو، جو اپنے ڈومین سے ہٹ کے کام کر رہا ہو، اور ہمیں بلا رہا ہے جس نے ڈومین میں رہ کے کام کیا. میں نے اگر زمین دی تو میں نے بورڈ سے پاس کروا کے دی. میں نے اگر کالج نئے اسکول بنائے تو میں نے بورڈ سے پاس کروائے. میں نے اگر کوئی کام بھی کیا تو ٹوٹل لیگل طور پہ جو میرے پاس اختیار تھا وہ کیا. پورے یہ ذرا دیکھ لیجیے گا. میں آج بھی اسمبلی کے ریکویسٹ کروں گا کسی ایم این اے کو کہ یہ پوچھے سوال کہ میں نے کتنے ٹی اے ڈی اے لیے؟ 0. میں نے کتنی سیلری لی؟ 0. میں نے کتنا پیٹرول لیا؟ 0. میں نے گھر کا کرایہ کتنا لیا؟ 0. میں نے بجلی کا بل کتنا لیا؟ 0. اب ان کے بھی لگا لیں جو میرے بعد چیئرمین آئے. مہینے میں اتنے ٹی اے ڈی اے بنوا رہے ہیں کہ آپ کے خواب میں نہیں آ سکتے. ابھی آتے ہیں آخر میں، آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے. سارے سوال کیے آپ نے، ابھی یہ چھوٹا سا کیوں ہے؟ یہ سب سے بڑا ہوگا. اس کا مطلب سب سے بڑا سوال اتنے عہدوں پر رہے، سارا کچھ اتنے عہدوں پر رہے، اور کتنے سال؟ 40 سال.
ادھر پہ کرتے آج آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, گاڑی آپ کے پاس نہیں ہے, کیا سلسلہ ہے؟ مہران گاڑی کبھی کبھی ہوتی ہے آپ کے نہیں, پاس؟ وہ مہران بھی کرائے والی ہوتی ہے, میری اپنی نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی عزت جو ہے نا وہ بڑی گاڑی اور اس سے نہیں آتا. میں ایک چھوٹا سا بات بتاتا ہوں. جی. یہ ایک ہمارے جرنلسٹ صاحب تھے, ان کی شادی تھی, تو میں نیا نیا جیل سے آیا تھا فارغ ہو کے. تو میں یہ مہران ٹائپ گاڑی میں شادی پہ چلا گیا, تو باہر جو بندہ تھا وہ کہتا وہ کی کر دو ہاشمی صاحب, عجیب گلاں کر دو. مینوں کہنے سے میں لینڈ کروزر لے آنی چاہیے. وہ میں کہا یار تو گلاں کی کر رہے ہیں, کی ہو گیا؟ نہیں ہاشمی صاحب یہ تھوڑی گلاں بڑی پیڑی ہیں. میں کہا یہ مجھے بتاؤ, یہ جو گاڑی سے اتر رہا ہے یہ کون ہے, اس کا نام کیا ہے؟ آصف ہاشمی ہے. وہ کہتا وہ تو ٹھیک ہے جی. میں کہا کہ لینڈ کروزر تو اتردا ہوندی بھی کسے دی, تد کیوں اتردا؟ آصف ہاشمی. اب میں نے اس کو نہیں جی نا ساتھ لے کے چلا, بول رہے وہ آگے جرنلسٹ. اب وہ تو جرنلسٹوں کی شادی پہ نا ساری پارٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں. تو جب وہ مجھے لے کے جا رہے تھے نا, تو جو بیچ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا, وہ اٹھ کے آ کے نا مجھے جاتے جاتے کیا تحریک انصاف کے بھی اور بڑے بڑے لیڈر جو آج کل امریکہ میں گئے, یہ وہ ادھر والے, یہ مسلم لیگ نون کے میرے سب سے اچھے تعلقات ہیں. وہ دوسرا جب اسٹیج پہ بیٹھ گیا وہاں بھی آ کے کچھ چوم ادھر رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے, ہاشمی صاحب آئی لو یو, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. میں کہا یار میں تے آیا ہے گڈی چھوٹی تھی تو تینوں دساں گڈی کرائے دی ہے, کہتے وہ نہ کرایا کرو جی. میں کہ دیکھو یہ سارے تو میرے کو آ رہے ہیں, میں تو انہاں کول جا نہیں رہا, یا تو میں انہاں کول جا رہا ہوں تھا. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک شخصیت کو, ایک انسان کو اس کی گاڑی اور اس کے گھر سے نام, ہاں یہ ضرور تنگی ہوتی ہے کرایہ, وہ جو لیڈی ہیں ان کو کہ کرایہ ٹائم پہ نہ ملے, جو میرے شیوے میں نہیں ہے, جو میں کسی کو تنگ نہیں کرتا, لیکن کوئی حالات ایسے ہو جاتے ہیں, نہیں سسٹم ٹھیک رہتا, تو وہ کچھ جو میرے بہن بھائی ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں اچھا باقی چیزیں چھوڑیں جو امی نے آپ کو دی ہیں, ڈیفینس میں جو امی نے کوٹھی دی تھی, میں کہوں بیچ دی کھا لی. لنڈن والا اپارٹمنٹ میں نے کہا وہ بھی بیچ کے لیا تھا, اور یہ دبئی والا اپارٹمنٹ میں نے کہا وہ بھی بیچ دیا تھا. یہ چیزیں تو ماں نے دی تھیں, اور بھی کچھ چیزیں, پیسے بھی. تو ایک دبئی میں پیسے کوئی کسی نے بکنگ کرائی تو وہ بندے نے بکنگ جعلی کی, پیسے کھا گیا. اب یہ تو میں کوئی ملاقات ہو کسی سے کہلواؤں کچھ میرے باقی پیسے واپس ملیں, تو میں یہ ڈر رہا تھا کہ کوئی عہدہ مل گیا اور وہ پیسے واپس مل گئے تو گاڑی سیدھی سے لگانے کے لئے بنا لینا پیسے نے. سر یہ دیکھیں میں چیف منسٹر ہاؤس میں اگر رہتا ہوں اور اتنے ڈیولپمنٹس کراتا ہوں لاہور کی, کس نے کرائی ہیں سوائے میرے؟ یہ جو باقی دکھاوے ہیں نا, یہ جو چھوٹے چھوٹے صفحہ اور یہ وہ چھوڑیں, نہر کے ساتھ ساری گرین ورج, نہر کی پوری دونوں سائڈ سڑکیں, نہر کی جو پیلر چیزیں بنی ہوئی ہیں وہ, فوارے نہر کے ادھر ادھر, شیرپور برج, مال روڈ کا برج, سرکولر روڈ میں جو پانی کھڑا ہوتا تھا اتنے بڑے ڈرینیج, اور داتا صاحب کے سامنے سڑک چوڑی, اور یہ جناب ویلی فیصل ٹاؤن, پل ٹاؤن, ٹاؤن شپ, کیا کیا چیزیں ادھر کری ہیں. اب وہ تو ایک پورا گھنٹہ لگ جائے گا وہ چیزیں بتانے کے لیے. تو کی ہے نا, تو کوئی کیا پیسہ کھایا؟ ہاں یہ جو کارپیٹ پلانٹ منگائے ہیں, یہ جو پہلے تو بجری پتے پھینک کے لوگ پھینک کے اور بجری پھینکتے تھے اور چلاتے تھے, تو وہ کیسے کیے؟ وہ سارے منگائے ہیں. اگر کمیشن کھائے ہوتے تو خربوں روپے ہوتے, اربوں نہیں اس زمانے کے حساب سے. اور پھر بیسٹ ایڈمنسٹریٹر کی شیٹ بھی ملی تھی, بھٹو صاحب نے دی تھی ساری عوامی میلے میں مجھے. بہت شکریہ سر, آپ نے بڑی مفید معلومات دیں اور تاریخ کو دوبارہ ایک سوچنے کا موقع دیا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں, بہت شکریہ. ہم گریٹفل جی, تھینک یو ویری مچ. سب ویورس کو بھی میرا السلام علیکم.